قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے مسیح کے دکھوں اور قیامت کی یاد اور گواہی، ریممبرنگ اینڈ وٹنسنگ دی پیشن اینڈ ریزریکشن آف کرائسٹ۔ مسیح کے دکھوں سے مراد ہے کہ کس طرح سے اس کے ایک شاگرد نے اس کے ساتھ دغا کیا، اور پھر گتسمنی میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، گرفتار ہوا، پیشیاں ہوئیں، اسے کوڑے مارے گئے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، بھاری صلیب اٹھوا کر کلوری کے پہاڑ تک لے جایا گیا، اور پھر کیلوں سے اسے جڑ دیا گیا، اور پھر اسے بھالا مار کر یہ معلوم کیا گیا کہ مر گیا ہے کہ نہیں، اور پھر اس کا دفن کیا جانا۔ یہ سب کچھ مسیح کے دکھوں میں آتا ہے یا اس کے پیشن میں آتا ہے۔ اس انگریزی میں اس کے لیے جو اصطلاح یا ٹرم یا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے پیشن۔ مسیح کے دکھوں کو اور اس کی قیامت یعنی اس کے جی اٹھنے کو، اس کی ریزریکشن کو یاد کرنا اور اس کی گواہی دینا، اس کے بارے میں آج ہم تھوڑے سے وقت میں سیکھیں گے۔ مسیح نے اپنے دکھ اور قیامت کو مقدس صحائف کا مرکزی مضمون قرار دیا۔ مسیح خداوند نے اپنے جی اٹھنے کے بعد خود کہا کہ مقدس صحائف یعنی توریت اور زبور اور نبیوں کے صحیفے، جسے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، انہوں نے میرے بارے میں نبوتیں کی ہیں، گواہیاں دی ہیں، میرے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ کہ مسیح دکھ اٹھائے گا، مارا جائے گا، اور پھر جی اٹھے گا۔ مسیح نے اپنے دکھ اور قیامت کو یاد رکھنے اور ان کی گواہی دینے کا بھی حکم دیا۔ جس رات خداوند یسوع مسیح نے آخری فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی، روٹی لی، شکر کر کے توڑی، پھر پیالہ لیا، شکر کیا اور ان کو دیا، اور کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کرنتھیوں کے خط میں جب مقدس پولس رسول اس سارے حکم کو دہراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب ہم یہ ضیافت کرتے ہیں، روٹی توڑتے ہیں، پیالے میں سے پیتے ہیں، روٹی میں سے کھاتے ہیں، تو ہم اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ میرے لیے موا، وہ میرے لیے مر گیا، میرے گناہوں کی معافی کے لیے اس کا جسم توڑا گیا اور اس کا خون بہایا گیا۔ ہم اس کی موت کی گواہی دیتے ہیں۔ مسیح نے حکم دیا کہ میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرنا، اور پھر اپنے شاگردوں کو وہ بتاتا ہے لوکا کی انجیل کے 24ویں باب میں کہ میرے دکھوں کے بارے میں، میرے جی اٹھنے کے بارے میں مقدس صحیفوں نے گواہیاں دی ہیں، تمہیں بتایا ہے۔ اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں کہ واقعی مسیح کے بارے میں، اس کے دکھوں کے بارے میں، اس کے جی اٹھنے کے بارے میں کیا تعلیم ان مقدس صحیفوں میں دی گئی ہے۔ اور مسیح نے کہا تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور یہ منادی پوری دنیا میں کی جائے گی۔ ان باتوں کی گواہی ساری دنیا میں دی جائے گی اور تم اس کے گواہ ہو۔ مرکز کی انجیل میں 16واں باب ہے اور 15ویں آیت میں خداوند نے کہا کہ ساری خلق کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، اور پہلا کرنتھیوں باب نمبر 15 میں اس کی بڑی پیاری تشریح کی گئی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ ہے انجیل، یہ ہے خوشخبری۔ اور مسیح نے خود حکم دیا ہے کہ تم نے یہ خوشخبری قوموں میں پھیلانی ہے، تم نے اسے یاد بھی رکھنا ہے، اور تم نے اس کی گواہی بھی دینی ہے۔ اور اعمال باب نمبر 10 میں جب پطرس جاتا ہے کرنیلیوس کے گھر میں، تو وہاں وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمے کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی،
کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ پطرس رسول خود کہتا ہے اس نے ہمیں حکم دیا کہ تم ان باتوں کی گواہی دو، منادی کرو۔ کن باتوں کی؟ کہ اسے مصلوب کیا گیا اور پھر وہ جی اٹھا۔ ہم اس کے کاموں کے بھی گواہ ہیں، ہم اس کے دکھوں کے بھی گواہ ہیں، اور ہم اس کے جی اٹھنے کے بھی گواہ ہیں۔ یہ حکم دیا خداوند نے، اور مسیح کے شاگرد منادی کرتے ہوئے مسیح کے دکھوں اور قیامت کو یاد رکھتے اور اس کی گواہی دیتے رہے۔ جہاں موقع ملا انہوں نے اس کی گواہی دی۔ پہلا موقع پینتیکوست کے دن جب روح القدس نازل ہوا تو پطرس نمائندہ بن کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے اسرائیلیوں، وہی یسوع جسے تم نے مصلوب کیا وہ جی اٹھا، ہم اس کی گواہی دیتے۔ پھر اعمال 3 باب میں، 10 باب میں، 13 باب میں، 17 باب میں ملے گا کہ جب انہیں گواہی کا موقع ملتا ہے وہ منادی کرتے ہیں، غیر قوموں کے پاس جاتے ہیں یا اسرائیلیوں میں منادی کرتے ہیں۔ جہاں موقع ملتا وہاں مسیح کے دکھوں اور اس کے جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور مسیح کے شاگرد عدالتوں میں بھی مسیح کے دکھوں اور قیامت کو یاد رکھتے اور اس کی گواہی دیتے تھے۔ جب انہیں بلایا جاتا، مقدمات ان پہ چلتے، ان پہ الزام لگتا کہ تم یہ غلط کرتے ہو، کیوں اس طرح کی تعلیم دیتے ہو، تو عدالتوں میں بلایا جاتا۔ یسوع نے کہا تھا لوگ تمہیں عدالتوں میں بلائیں گے میرے نام کی وجہ سے۔ وہ جب عدالتوں میں جاتے تو وہاں بھی وہ کہتے، اسی یسوع کی بات کرتے ہیں جسے تم نے مارا، جسے یہودیوں نے، رومیوں نے مصلوب کر دیا، لیکن وہ جی اٹھا ہے۔ ہم اس یسوع کی بات کرتے۔ پطرس اور یوحنا کو جب انہوں نے ایک لنگڑے کو اچھا کر دیا تو یہودی سرداروں نے ان کو بلا لیا، عدالت میں حاضر کر لیا، تو وہاں انہوں نے کہا کہ یسوع ناصری کی وجہ سے یہ ہوا ہے، جسے مصلوب کیا گیا، مارا گیا، لیکن وہ جی اٹھا۔ اعمال باب نمبر 5 میں دیکھیے 26ویں آیت۔ تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنگسار نہ کریں۔ پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا، اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا، یعنی زندہ کیا، جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ اس کی دکھ، اس کی صلیب اور اس کا جی اٹھنا بیان کرتے ہیں عدالتوں میں بھی۔ اور اعمال 26ویں باب میں دیکھیے، اب یہ پولس رسول ہے 19ویں آیت سے۔ اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا، بلکہ پہلے دمشقیوں کو، پھر یروشلم اور سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کریں۔ انہی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے ہیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی، لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں
اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشین گوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا۔ غیر قوم کی عدالت میں بھی، یہودیوں کی عدالت میں بھی مسیح کے شاگرد جب پیش ہوتے ہیں تو اس کی دکھوں کو، اس کی موت کو اور اس کے جی اٹھنے کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور کلیسیاؤں کو جب تعلیم دیتے ہوئے بھی ہم رسولوں کو، شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی تعلیم میں بھی مسیح کے دکھوں کی بات ہے، اس کے مصلوب ہونے کی بات ہے اور اس کے جی اٹھنے کی بات ہے۔ جب پولس رسول تعلیم دیتے ہیں، بڑا مشہور حوالہ جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جس کا اقتباس بھی کیا، کرنتھیوں کے نام پہلا خط ہے، باب نمبر 15، پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں، چوتھی آیت تک جائیں گے۔ میں تمہیں سب سے پہلے وہی خوشخبری بتا دیتا ہوں، جتائے دیتا ہوں جو پہلے بھی تمہیں دی جا چکی ہے اور تم سن چکے، اسے قبول بھی کر لیا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور تعلیم دی کہ جب تم روٹی کھاتے اور پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو، اور پطرس رسول بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پطرس کا پہلا خط دیکھیے، اس کا دوسرا باب ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا، دکھ اٹھا کر، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ مسیح کے دکھ، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کی بات کلیسیاؤں کو جب تعلیم دی جاتی تو اس میں ضرور یہ باتیں یاد رکھی جاتی اور ان کی گواہی دی جاتی تھی۔ اور ایمانداروں کو بھی مسیح کے دکھوں اور قیامت کو یاد رکھنے اور اس کی گواہی دینے کا حکم دیا گیا۔ تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا دوسرا باب ہے، 8ویں آیت سے، یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے، میری اس خوشخبری کے موافق جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں، اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے ابدی جلال سمیت حاصل کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ مسیح یسوع کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہم اس کے ساتھ مر گئے اور جئیں گے بھی۔ حکم ہے یاد رکھ اس یسوع کو جو مر گیا اور جی اٹھا۔ ابتدائی کلیسیا عبادات میں اور رسومات میں مسیح کے دکھ اور قیامت کو یاد رکھتی اور اس کی گواہی دیتی تھی۔ ابتدائی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں کہ وہ آپس میں رفاقت رکھتے، رسولوں سے تعلیم پاتے، دعا کرتے اور روٹی توڑتے تھے۔ اور وہ کس دن توڑتے تھے؟ ہفتے کے پہلے دن۔ کیوں؟ ہفتے کے پہلے دن کیا ہوا تھا؟ اعمال 20 میں باب میں لکھا ہفتے کے پہلے دن وہ روٹی توڑنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، جسے اتوار کہتے ہیں، کیونکہ یسوع ہفتے کے پہلے دن جی اٹھا تھا۔ تو جس دن اکٹھے ہوتے تھے اس دن اکٹھے ہونے کی وجہ اس کا جی اٹھنا تھا،
اور اس دن کیا کرتے تھے؟ روٹی توڑتے تھے جو اس کی موت کی، اس کے بدن کے توڑے جانے کی، اس کے خون کے بہائے جانے کی یاد تھی۔ تو اپنی عبادتوں میں، رسموں میں وہ یہ یاد کرتے تھے۔ اور جب بپتسمہ ہوتا تو بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ میں مسیح کے ساتھ مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا۔ رسموں میں وہ مسیح کے دکھوں کو، اس کی موت کو اور اس کے جی اٹھنے کو یاد کرتے تھے اور اس کی گواہی دیتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے عقیدہ پڑھا ہے، کن کا؟ بنایا ہوا رسولوں کا۔ یہ آج نہیں شروع ہوا، یہ 2000 سال سے ہے۔ اور کیا پڑھا جاتا ہے اس میں؟ پونتیوس پلاطوس کی حکومت میں اس نے دکھ اٹھایا، مر گیا، دفن ہوا، آڑ میروا میں اتر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ گواہی ہے۔ شروع سے کلیسیا گواہی دیتی رہی ہے مسیح کے دکھوں کی اور اس کے جی اٹھنے کی، رسموں میں بھی، سیکرامنٹس میں بھی اور عبادتوں میں بھی۔ زمین سے آسمان تک کلیسیا گیتوں میں بھی مسیح کے دکھوں اور قیامت کو یاد کرتی اور اس کی گواہی دیتی ہے۔ بڑا مشہور حوالہ ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس واسطے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ گیت ہے، یہ کلیسیا کا گیت ہے جسے بائبل میں لکھا گیا ہے۔ کولوسیوں پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ اس کی ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ اس کی صلیب اور اس کے خون کے بہائے جانے اور اس کے جی اٹھنے کا گیت ہے۔ یہ جو گیت کلیسیا گاتی ہے اس میں اس کی صلیب، اس کے دکھ اٹھانے، اس کے خون بہانے اور اس کے جی اٹھنے کا ذکر ہے۔ پطرس کا پہلا خط ہے، 2 باب اور اس کی 21ویں آیت سے، یہ بھی کلیسیا کا گیت ہے۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا، جس میں مسیح کے دکھ اٹھانے کا، اس کی تکلیف سہنے کا، اس کے مار کھانے کا ذکر موجود ہے۔ یہ ابتدائی کلیسیا کے گیت ہیں جو شروع سے گائے جاتے ہیں، اور ان میں کیا ہے؟ مسیح کے دکھوں کا بیان ہے، اس کی موت کا ذکر ہے، اس کے خون بہائے جانے کا ذکر ہے، اس کے جان دینے کا ذکر ہے، اس کی صلیب کا ذکر ہے، اور پھر اس کے جی اٹھنے کا ذکر ہے۔ یہ ذکر صرف یہاں تک نہیں، ابتدائی کلیسیا سے آج تک ہم گا رہے ہیں نا، اسی کی صلیب کے، اس کے دکھوں کے گیت ہم گاتے ہیں، ہم اس کے جی اٹھنے کے گیت گاتے ہیں۔ صرف یہ ہم تک نہیں پہنچے، یہ آسمان تک بھی پہنچیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 5، یہ آسمان کا منظر ہے۔ یوحنا کو آسمان پر جب بلایا گیا، وہ خدا کے تخت گاہ میں پہنچتا ہے، وہاں اسے دکھایا جاتا ہے کیا کیا ہے، اور پھر وہ کیا دیکھتا ہے۔ جب اس نے کتاب لے لی تو 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، یہ آسمان پر کی عبادت کا ذکر ہے، جو آسمان پر عبادت ہوتی ہے۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے،
کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان چار جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ آسمان پر جو کلیسیا ہے وہ بھی اس کے دکھوں کا، اس کی بادشاہت کا، اس کے جی اٹھ کر تخت نشین ہونے کا ذکر کرتی ہے اپنے گیتوں میں۔ تو عبادتوں میں، مقدس رسموں میں مسیح کے دکھوں کا ذکر کرنا، ان کا بیان کرنا اور ان کی گواہی دینا مسیح کا حکم ہے، شاگردوں کی روایت ہے، کلیسیا کی تاریخ ہے، ہماری خوشبختی ہے۔ آسمان پر کی کلیسیا بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہے۔ یہ ذکر اس کے دکھوں کا اور اس کے جی اٹھنے کا آسمان پر بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس سے بڑی اور کیا نشانی ہو کہ ہم نے اس کے دکھوں اور اس کے جی اٹھنے کو یاد رکھا ہے اور گواہی دیتے ہیں۔ یہ صلیب اس کے دکھوں کی علامت ہے، اور یہ خالی ہے کیونکہ وہ اس پہ لٹکا ہوا نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں، کلیسیاؤں میں، ہمارے گلوں میں، ہماری پیشانیوں پہ، ہمارے لباس پہ، ہر جگہ جہاں صلیب ہوگی خالی ہوگی۔ صلیب اس کے دکھوں کا بیان ہے، اور اس کا خالی ہونا اس کے جی اٹھنے کی علامت ہے۔ ہم مسیح کے دکھوں اور جی اٹھنے کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اور گواہی دیتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ آسمان تک چلتا رہے گا۔ وہاں بھی اسے کہا جائے گا، تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے لوگوں کو خرید لیا، تیری ہی تمجید، تیری ہی ستائش ابدالآباد ہوتی رہے۔ آمین۔